یہ دونوں آیتیں، یہ اور اس سے اگلی آیت میں ایک عجیب علماء نے مختلف چیزیں بعض آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جس آدمی پر قرض ہو اور وہ قرض نہیں اترتا، تو اگر یہ عادت بنا لے کہ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ لفظ قل کہے بغیر دعا کے طور پر اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قرضے کی رستگاری فرما دیں گے۔ ایک ہمارے دوست تھے چیچا وطنی میں، وہ ایک دفعہ میرے پاس آیا ملا، تو میں نے اسے یہی عمل بتایا، میرے ذہن میں تھا، میں نے کہا اس کو پڑھ۔ اس قسم کا عمل بتانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کا عادی ہو نہ ہو اپنی مجبوری سے ضرور پڑھے گا، اور پھر جو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ عادت بھی بنا دیتے ہیں۔ عادت سے عبادت بنتی ہے، جس کام کی عادت نہیں ہوگی وہ آپ کی عبادت کبھی نہیں بنے گی، آپ پھر اسے اپنی ضرورت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تو میں نے اسے کہا بھی اسے پڑھو، میں نے کہا کتنے دن؟ میں نے کہا جب تک قرض نہیں اتر جائے گا، جب تک قرض نہیں اترتا اس کو پڑھتے رہو۔ 1 سال کے بعد میں ایک جلسے پہ گیا تو وہ شخص مجھے ملنے کے لیے آیا، میں اس کو نہ پہچان سکا، اس نے ایک سوٹ لیا ہوا ہو، لفافے میں پیسے شیسے تھے اور مٹھائی کا ڈبہ دیا۔ اس نے کہا استاد جی وہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا نا اللہم مالک الملک، وہ دونوں آیتیں میں نے زبانی یاد کر لی تھی اور میں نے اس کو نا عادت بنا لیا پڑھنے کی۔ اس نے گاڑی مجھے دکھائی، کہنے لگا اس وقت ایک گاڑی بھی ہے میرے پاس، میرا قرضہ بھی اتر گیا ہے اور میں شہر میں اچھا پراپرٹی ڈیلر ہوں۔ اصل اعتماد ہوتا ہے، توکل علی اللہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے۔ جو اس اعتماد سے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے معاملات بھی ویسے فرماتے ہیں۔ تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی اس ملک کا مالک ہے، جب وہ مالک ہے تو وہ جس وقت جس کو جتنا دے دے، جتنا لے لے، یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔